بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عن مرداس الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله بالة. قال أبو عبد الله: يقال حفالة وحثالة. قابل قدر محترم و مکرم مصلیان اکرام اور پردہ نشین خواتین اسلام، صحیح بخاری سے کتاب الرقاق کے ذریعہ درس حدیث کا سلسلہ چل رہا ہے. ابھی آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی گئی بڑی ہی جامع اور اہم حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی سیدنا مرداس الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نیک لوگ ایک کے بعد ایک دنیا سے گزرتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ کچھ لوگ ایسے باقی رہیں گے جو بالکل جو یا کھجور کے بھوسے کے مانند ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی ذرہ بھی پرواہ نہیں کرے گا. اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے جس باب میں ذکر کیا ہے، باب ہے ذہاب الصالحین، کہ نیک لوگوں کا دنیا سے آہستہ آہستہ اٹھا لیا جانا. آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں واضح طور پر فرمایا کہ جب قیامت قریب ہوگی اور جیسے جیسے لوگ قیامت کے قریب ہوتے جائیں گے ویسے ویسے دنیا سے نیک لوگ ختم ہوتے چلے جائیں گے. زمانوں کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیے تو سب سے بہترین زمانہ نبی کا اور نبی کے زمانے کے لوگ جو آپ پر ایمان لائیں، اس کے بعد صحابہ کا، پھر تابعین، تبع تابعین، اور آہستہ آہستہ یہ 14 صدیاں گزر چکی. ہجرت کے 1445 سال ہو چکے ہیں، یعنی ہم اپنے نبی سے 1400 سال دور ہو چکے ہیں. آہستہ آہستہ یہ دوری بڑھتی جائے گی، یہاں تک کہ دنیا سے اللہ رب العالمین نیک لوگوں کو اٹھا لے گا. آپ دیکھیں قیامت کے تعلق سے جو حدیثیں ملتی ہیں ان میں ایک مشہور حدیث یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے ایک ہوا چلے گی، اور وہ ہوا جتنے لوگوں کے ناک میں پہنچے گی اور ان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو ان کی موت واقع ہو جائے گی. پھر زمین پر برے لوگ بچیں گے اور اللہ تعالیٰ انہی برے لوگوں پر قیامت قائم کرے گا. اس حدیث کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم نیک لوگوں میں سے بنیں، ورنہ پھر کیا کہا، نیک لوگ گزر جائیں گے تو بچے گا کون؟ برے لوگ بچیں گے. اور اگر ہم نیک اعمال کر کے اللہ کے نیک بندوں میں سے نہ بنے تو پھر ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال کی خرابی اور بدعمالیاں برے لوگوں میں شامل کرا دے ہمیں. یہی چیز ہے. ہوتا کیا ہے، آدمی دنیا کی محبت میں، مال کی محبت میں نیکی اور خیر و بھلائی کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے. امام بخاری نے اس حدیث کو لا کر کے یہی بتلانا چاہا ہے کہ آپ دنیا میں رہ کر اتنے زیادہ دنیا میں مگن اور مست نہ ہو جائیے کہ پھر آپ کا شمار نیک لوگوں میں نہ ہو. اسی لیے کہا کہ نیک لوگ ایک کے بعد ایک دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے. جب یہ اٹھا لیے جائیں گے تو کون بچیں گے؟ ایسے لوگ جن کی کوئی حیثیت نہ ہوگی. کس اعتبار سے؟ دینی اعتبار سے. مال تو بہت ہوگا، دولت تو بہت ہوگی، دنیا بڑی کمائی ہوگی، لیکن دینی اعتبار سے اللہ کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، ان کا کوئی مقام نہیں ہوگا. کیا کہا؟ حفالتن کا حفالت شعیر او التمر. آپ دیکھتے نا جب دھان کی جب کھیتی ہوتی ہے
تو دھان جب پیٹا جاتا ہے یا گیہوں کی کھیتی ہوتی ہے تو جب بالیوں سے گیہوں نکال لیا جائے تو وہ بھوسا بچ جاتا ہے جو جانوروں کو کھلاتے ہیں، اس کی کوئی وقت، شہر میں تو وہ بکتا ہے، لیکن آپ دیہاتوں میں چلے جائیں، دیہاتوں میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ بعض لوگ اپنے کھیت کو اور اپجاؤ بنانے کے لیے اس میں آگ لگا دیتے ہیں کہ وہ کھاد کی حیثیت اختیار کر لیں، اتنی اس کی اہمیت نہیں ہے، ایک دم اس کی قدر نہیں ہے۔ کہا کہ جب نیک لوگ دنیا سے چلے جائیں گے، نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا، تو دنیا میں جو لوگ باقی رہیں گے وہ کیسے ہوں گے؟ ان کی حیثیت ان بھوسے سے بھی کم ہوگی۔ لوگ تو انہیں خرید بھی لیتے ہیں، کھیتیوں کے کام میں بھی استعمال میں لاتے ہیں، لیکن دنیا میں جو لوگ بچیں گے ان کی حیثیت اس سے بھی کہیں زیادہ بدتر ہوگی۔ لا یبالیہم اللہ بالۃ، اللہ رب العالمین کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اس لیے کوشش کریں کہ جب تک دنیا میں باقی ہیں ان لوگوں میں سے ہو کر کے رہے جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جن سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے، جو اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں، جن کا دن رات اٹھنا بیٹھنا زندگی کے تمام امور و معاملات اللہ رب العالمین کی تعلیمات کے مطابق گزرتے ہیں۔ اس لیے کہ نیک لوگوں کا اٹھا لیا جانا یہ قیامت کی نشانی، علامت اور اس کی پہچان ہے، اور ہم کوشش کریں کہ ہم اللہ کے نیک بندوں میں سے بنے رہیں، ورنہ ایک وقت کے بعد ایسا ہوگا کہ ہمارے دلوں پر اللہ رب العالمین مہر لگا دے گا، اور قرآن پڑھی جائے گی، قرآن کی تفسیر بیان کی جائے گی، نبی کی حدیثیں پڑھی جائیں گی، نبی کی سیرت بیان کی جائیں گی، خواتین کے لیے نبی کی بیویوں کی سیرت بھی بیان کی جائیں گی، لیکن ان کا ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو اس وقت کے آنے سے پہلے ہماری زندگی میں، اس وقت کے آنے سے پہلے اپنے دلوں کی اصلاح کر لیجئے۔ اللہ نے کیا کہا؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ آدمی دل لے کر دنیا سے جائے گا، لیکن اللہ کو اسی بندے کا دل پسند ہوگا جو قلب سلیم، سیدھا سادہ، موحد، سنت پر عمل کرنے والا، اللہ سے ڈرنے والا دل لے کر کے آئے۔ تو کوشش کیجئے کہ جب تک دنیا میں باقی ہیں نیک لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا رہے، اور نیک بننے کے لیے آسان طریقہ شریعت نے بتائی کہ اپنی زندگی اللہ کی قرآن کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق گزاری ہے۔ وہ قرآن مجید کی آیت بڑی مشہور ہے نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو نیک بندے ہیں، ان کے لیے کوئی ڈر اور خوف کی بات نہیں ہے۔ آگے چل کے اللہ نے بتایا اللہ کے ولی کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا، ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ اور ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے کہا، ہم جو نماز میں اللہ سے دعا کرتے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے، جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ تو یہ بندہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء اور نیک بندوں کے ساتھ ہوگا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم نیک بنے رہیں اور اللہ رب العالمین کے محبوب بندوں میں ہمارا شمار ہو۔ تو کوشش کیجئے جو ایمان لایا ہے اس ایمان پر ہم ڈٹے رہیں، اس ایمان پر جمے رہیں، تقوی کی راہ اختیار کریں، تقوی کی راہ اختیار کریں اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے، ورنہ نیک لوگ جیسے جیسے دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے، دنیا کے انتہا کا وقت قریب آئے گا، قیامت کے ہم اور قریب ہوتے چلے جائیں گے، اور جب نیک لوگ اٹھا لیے جائیں گے برے لوگ بچ جائیں گے جن پر اللہ کا عذاب بھی آئے گا، زلزلے بھی آئیں گے، زمین دھسا بھی دی جائے گی، اور ان کے اوپر اللہ رب العالمین قیامت قائم کرے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس کے نیک بندوں میں بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے نیک ولیوں میں شمار فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کے ساتھ تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی جب تک دنیا میں زندہ رکھے دین اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ہو ایمان و اسلام کی حالت میں ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔